بھائی اگر یہ مذاق تھا تو میں بہت محظوظ ہوا ہوں۔ میرا خیال ہے تم لوگ اپنی ماضی کے بارے میں کچھ بتانے پر تیار نہیں ہو۔ خیر ٹھیک ہے، میں مجبور نہیں کروں گا۔ ویسے ایک درخواست ہے، یہاں کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانا، یہ خانہ بے تکلف ہے۔ آپ بے فکر رہیں تنویر صاحب، اب تو ہم یہاں جم ہی گئے ہیں، طالوت نے کہا۔ میں کاروباری امور میں مصروف رہتا ہوں، میری غیر حاضری کو بھی محسوس مت کرنا۔ بہت بہتر۔ ہاں کمال، ان کی ذمہ داریاں میں نے تمہیں سونپ دی ہیں، آپ بے فکر رہیں ماموں جان۔ اچھا بھائی مجھے اجازت، ویسے بہت دلچسپ ہو تم دونوں، واقعی کمال ہے۔ تنویر جمال صاحب ہم دونوں سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ کمال ہنسنے لگا۔ آپ نے ماموں جان کو بھی نہیں چھوڑا، ویسے آخر آپ اپنے ماضی کو اس قدر چھپانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یار ایک بات بتاؤ۔ جی؟ تمہارا تعلق کسی طور پولیس سے تو نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، کمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ تب کوئی حرج نہیں ہے، میں نے طالوت کو دیکھا۔ چلو بتا دو، طالوت نے کہا۔ دراصل ہم لوگ جرائم پیشہ ہیں، پولیس ہماری تلاش میں ہے، ہم دونوں نے بے شمار قتل کیے ہیں۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں یوسف؟ ہرگز نہیں، طالوت نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور کمال ہنستا رہا۔ ظاہر ہے اسے یقین نہیں آ سکتا تھا، ایسی صورت میں ہم اپنا ماضی کسی کو نہیں بتا سکتے۔ یقیناً یقیناً، بہرحال آپ جو کوئی بھی ہیں بہت دلچسپ ہیں، میں آپ کا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ پہلے آزمائیں، اگر اچھا ثابت ہوں تو مجھے بھی خود میں شامل کر لیں، کمال نے کہا۔ او گویا تم بھی جرائم کی طرف راغب ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ہر وہ کام کروں گا جو آپ کریں گے۔ او، میں نے طالوت کی طرف دیکھا، طالوت بھی مسکرا رہا تھا۔ پھر ہم سنجیدہ ہو گئے اور میں نے کمال سے پوچھا، تم نے اپنا کام کیا کمال؟ ہاں، انتہائی غور و خوض سے آپ نے دیکھا ہوگا میں افشاں باجی کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ ہاں ہم نے غور کیا تھا۔ مجھے اپنی یادداشت پر ناز ہے یوسف بھیا، بے شک دوسرے لوگ اس بات پر غور نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ افشاں باجی اور ان خاتون کی آواز میں نمایاں فرق ہے۔ ونڈرفل۔ بہرحال دوسرے لوگ کچھ بھی سوچیں، تم یہ بات نوٹ کر لو کہ شکیلہ افشاں نہیں ہے۔ میں تو تسلیم کرتا ہوں۔ اب تمہیں ہمیں افشاں کی عادات اور اطوار اور اس کے بارے میں پوری تفصیل بتانی ہوگی تاکہ ہم بھی اس مسئلے پر تمہاری مدد کر سکیں۔ اور کمال اپنی یادداشت کے سہارے افشاں کے بارے میں بتانے لگا۔ ہم دونوں ہی غور سے سن رہے تھے، لیکن در حقیقت کافی غور و خوض کے بعد بھی ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، اور پھر کافی رات گزر گئی تو کمال ہم سے اجازت لے کر اٹھ گیا۔ دوسری صبح جاگنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہوئے تو ایک ملازمہ اندر آ گئی۔ ناشتہ تیار ہے صاحب، لے آؤں؟ او یقیناً، ویسے صبح کا ناشتہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے پھر لے آؤ، میں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ نے ناشتہ سرو کر دیا۔ ناشتے کے بعد ہم سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ طالوت کسی فکر میں تھا۔ کافی دیر کے بعد اس نے گردن اٹھا کر کہا، عارف تم نے ایک بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ کون سی بات؟ بھائی ہمیں کچھ روز تو یہاں رہنا ہی ہے۔ ہاں رہنا پڑے گا۔ لباس وغیرہ کا کیا ہوگا؟ کیا اس سلسلے میں بھی ہم ان لوگوں کے محتاج رہیں گے؟ نہیں طالوت، یہ تو نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ جیب میں بھی کچھ ہونا ہی چاہیے۔ یقیناً۔ تب اس بارے میں کیا سوچا؟ ہاں دوسروں پر لٹاتے رہے ہیں، اگر کسی سے کچھ لے لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کس سے لوگے؟ جس کے پاس ہوا۔ مگر کس طرح؟ اوفو، بہرحال ہم جرائم پیشہ بھی رہ چکے ہیں، چلو باہر نکل کر قسمت آزمائی کریں۔ کرو گے کیا؟ یہ تو باہر چل کر ہی سوچیں گے، میں نے کہا، اور طالوت نے گردن جھکا لی۔ میرے ذہن کا چرخہ بھی چل پڑا تھا۔ در حقیقت کام بے حد مشکل تھا۔ ہم نہ جانے کیا کر رہے تھے، مگر جو کچھ اس وقت تھے اس کے بارے میں سوچنا تھا۔ ڈاکہ زنی بھی آسان کام تو نہیں تھا، جبکہ ہماری حفاظت کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا۔ طالوت بدستور فکر مند تھا۔ بہرحال تیاریاں کر کے ہم لوگ نکل آئے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ہم آرام سے چلتے ہوئے بیرونی راستے کی طرف بڑھنے لگے۔ تب اچانک ایک مکان کے دروازے پر تصدق نظر آیا اور ہم چونک پڑے۔ طالوت، میں نے اچانک طالوت کا شانہ دبوچ لیا۔ کیوں؟ تصدق، میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تصدق دروازے کو تالا لگا رہا تھا۔ ہاں، طالوت ہنس پڑا۔ یہ تنہا ہی رہتا ہے؟ میں پرخیال انداز میں بولا۔ ہاں، تالا لگانے سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کا مال بھی جائز ہے۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی اس نے ہماری بے عزتی کی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو عارف؟ قسمت آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ سمجھنے کی ضرورت نہیں، تم اس کا تعاقب کرو، جب یہ کسی مناسب جگہ پہنچ جائے تو اسے باتوں میں لگا لو، خبردار یہ مکان کی طرف واپس نہ آ سکے۔ ارے دماغ صحیح ہے؟ طالوت بوکھلا کر بولا۔ بالکل صحیح ہے، تم پرواہ مت کرو، عارف بے عزتی نہ ہو جائے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، طالوت نے پریشانی سے کہا۔
ارے تو ان لوگوں کو منہ دکھاتے رہنا کیا ضروری ہے؟ اور پھر تم پرواہ مت کرو، میں کچا کام نہیں کروں گا، بس تم چل پڑو۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ اس کے پاس کچھ موجود ہو؟ طالوت نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ او ہو، قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے، تم پرواہ مت کرو۔ شاباش، چلو تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں نے کہا اور طالوت آگے بڑھ گیا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ بہرحال ان معاملات میں میرا ذہن خوب کام کرتا تھا۔ میں نے اس کمپاؤنڈ میں بنے ہوئے مکانات کا جائزہ لے لیا تھا۔ عقبی کھڑکی میں سلاخیں نہیں تھیں، ظاہر ہے ان کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی ہوگی۔ اندر داخل ہونا مشکل کام نہیں تھا، ہاں اگر دیکھ بھی لیا جاتا تو بھی کوئی دقت نہ ہوتی۔ میرے پاس ایک عمدہ بہانہ تیار تھا، وہ یہ کہ میں اپنے طور پر افشاں کے سلسلے میں کام کر رہا ہوں، اس لیے جو کچھ میں کروں کرنے دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تصدق کے مکان کی عقبی سمت میں پہنچ کر میں رکا۔ کھڑکی بند تھی، مگر خوش قسمتی سے اس کی چٹخنی نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دھکیلا تو کواڑ کھل گئے اور میں خاموشی سے اندر اتر گیا۔ اندر پہنچ کر اندازہ ہوا کہ چٹخنی ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے کھڑکی بند نہیں ہو سکی۔ بہرحال میرے حق میں بہتر تھا۔ میں پھرتی سے مکان کی تلاشی لینے لگا۔ سامان کی بے ترتیبی سے اندازہ ہوتا تھا کہ تصدق مستقلاً تنہا رہتا ہے۔ ویسے ضروریات زندگی کا سارا سامان موجود تھا، کسی چیز کی حفاظت کی کوشش نہیں کی گئی تھی کیونکہ کوئی بیرونی خطرہ تھا ہی نہیں۔ میں نے تصدق کی خوابگاہ کا جائزہ لیا اور پھر خوابگاہ کی الماری کھولنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ الماری میں ایک ایسا خانہ بھی نظر آ گیا جسے تجوری کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے کھولا اور ایک گہری سانس لی۔ اندر چھوٹے بڑے نوٹوں کی خاصی تعداد تھی۔ اب بار بار کون ان چکروں میں پڑتا، جو کچھ ہے اسی سے کام چلانا تھا۔ میں نے نوٹ اٹھائے، تقریباً 6,500 روپے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایک پستول بھی نظر آیا اور میں چونک پڑا۔ تصدق بظاہر ایک بے ضرر انسان ہے، پھر اسے پستول کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور میرے ذہن میں ایک کرید سی پیدا ہو گئی۔ بہرحال نوٹ قبضے میں کرنے کے بعد میں نے الماری بند کر دی، حتی الامکان اپنی انگلیوں کے نشانات وغیرہ صاف کر دیے اور پھر دوسرے کمروں کی تلاشی لی، لکھنے کی میز اور دوسری چیزیں، لیکن اور کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے کوئی اندازہ ہو سکتا۔ تب میں اسی راستے سے باہر نکل آیا۔ نوٹ میں نے اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیے تھے۔ پھر میں نے طالوت اور تصدق کو تلاش کر لیا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ دوستانہ فضا میں بات کرتے، دونوں میں خاصی تیزی ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، وہ غرایا۔ تبرک جو ٹھہرے قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، ایسی تیسی تبرک کی، آئندہ تم نے مجھے تبرک کہا تو دانت توڑ دوں گا۔ دیکھو تم ہماری بے عزتی کر رہے ہو، جبکہ تنویر صاحب، طالوت نے کہا، تنویر صاحب بھی مجھے جائز حد تک دبا سکتے ہیں، تم نے ناجائز حد تک دباؤ کیا۔ میں نے طالوت سے پوچھا، قسم لے لو جو میں نے ہاتھ بھی لگایا ہو۔ طالوت نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، نہایت لوفر ہو تم لوگ، کیا تم شریفانہ گفتگو کر رہے ہو؟ تصدق جھلائے ہوئے انداز میں بولا، اگر انہوں نے ناجائز طور سے تمہیں دبایا ہوتا تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں مسٹر تصدق، میں نے مصالحانہ انداز میں کہا، اور میں نے جو قسم کھائی ہے اس کا تمہیں اعتبار نہیں ہے؟ طالوت نے شکایتی انداز میں کہا، لا حول ولا قوت، میں تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تصدق نے کہا اور تیز تیز قدموں سے ایک طرف چلا گیا۔ طالوت نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا، کیسا رہا؟ کامیابی، میں نے جواب دیا، کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑائے؟ فضول باتیں مت کرو، آؤ چلے، میں نے کہا اور طالوت میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم لوگ محل سے نکل آئے۔ ویسے ہم نے کوشش کی تھی کہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ یار تم عجیب انسان ہو، طالوت گہری سانس لے کر بولا۔ کیوں؟ یہی کہ تم نے نہایت دلیری سے تصدق پر ہاتھ صاف کر دیا، میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ کہیں نہ کہیں ہاتھ صاف کرنا ہی تھا، ویسے اس محل میں تصدق کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں تھا۔ اب تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا فضول آدمی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن چھوڑو یار، بس بھول جاؤ، ہم لوگوں کے لیے آج تک کرتے رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں تو کون سی ایسی بڑی مصیبت آ گئی؟ آخر لوگوں پر بھی تو ہمارا حق ہے۔ خوب حق ہے، طالوت ہنستے ہوئے بولا۔ ہم بازار پہنچ گئے اور پھر ضرورت کی چیزیں خریدنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن دیر کافی لگ گئی تھی۔ جب ہم واپس محل پہنچے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ تصدق مالیوں کے پاس بیٹھا ان سے کام کروا رہا تھا۔ دھوپ میں کام کراتے ہوئے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ ہم اس کی نگاہوں سے بچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ہمارے پیچھے شاید ہماری تلاش کی گئی ہو، لیکن بظاہر لگتا تھا جیسے کسی کو ہمارے جانے اور آنے کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو۔ بہرحال ہم نے جلدی جلدی سارا سامان سیٹ کیا
اور باتھ روم جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ شمسا آ گئی۔ یہ لڑکی ٹرین میں بڑی ماں کے ساتھ تھی، چہرے سے شوخ شریر معلوم ہوتی تھی۔ ابھی تک ہماری اس سے کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ او شمسا، میں نے اسے دیکھ کر کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ بس یہ ہماری خوبی ہے، میری شکل بھی یاد ہے نا؟ کیوں نہیں؟ میں ذاتی طور پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ کریں، میں نے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ہونٹوں کو زبان سے تر کرتی ہوئی بولی، میں بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ جائیں؟ تالوت اچانک بول پڑا اور اس نے چونک کر تالوت کی شکل دیکھی، پھر جلدی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کسی قدر نروس ہو گئی تھی۔ باری باری وہ ہم دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور بولی، میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ دیکھیے، یہ ساری گفتگو میں ایک دوست کی حیثیت سے کر رہی ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے پوری تفصیل بتا دیں۔ جی، میں نے حیرت سے کہا، میرا مطلب ہے افشاں بازی کے سلسلے میں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا راز راز رکھوں گی، بس میں اپنے طور پر آپ کی مدد کروں گی، اگر آپ کسی الجھن میں ہوں گے تب بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی، اس نے کہا اور میری رگ شرارت بھڑک اٹھی۔ مس شمسا، میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، جی، آپ نے غور کر لیا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھی طرح، شمسا نے کہا۔ پھر سوچ لیں، ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میری زندگی میں یہ ناممکن ہے۔ وعدہ کرتی ہیں؟ کیسا وعدہ؟ کیا خیال ہے یوسف، کیوں نہ ہم ان خاتون پر اعتبار کر لیں؟ جیسا تم مناسب سمجھو۔ تالوت میری شرارت سمجھ گیا تھا، وہ بھی بالکل سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کو تو رازدار بنانا پڑے گا، اس کے بغیر کام چلانا مشکل ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا، اور پھر میں شمسا کی طرف متوجہ ہو کر سنجیدگی سے بولا، آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا مس شمسا کہ آپ ہم سے کچھ معلوم کر لیں گی؟ مجھے شبہ تھا کہ آپ اپنے سینوں میں کوئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ او، بے حد ذہین ہیں آپ کا کیا خیال ہے مس افشاں ہمارے ہاتھ کیسے لگیں؟ میں یہ بات نہیں جان سکی۔ مس شمسا، در حقیقت یہ بہت گہرا راز ہے۔ ہمارا تعلق ایک بین الاقوامی گروہ سے ہے جو لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے، میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور شمسا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ مس افشاں کو بھی ہمارے گروہ کے کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا۔ ہم لڑکیوں کو اغوا کر کے فروخت کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جس قیمت پر فروخت ہوتی ہیں خود اس کی پیشکش کر دیتی ہیں، چنانچہ ہم ان سے ان کی قیمت وصول کر کے انہیں رہا کر دیتے ہیں۔ مس افشاں نے بھی اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بہت بڑے آدمی کی لڑکی ہیں۔ انہوں نے ہمیں پیشکش کی کہ ہم انہیں فروخت نہ کریں، وہ اپنے وطن چلیں گی اور نہ صرف اپنی قیمت ادا کریں گی بلکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے بدلے 2 اور لڑکیوں کو اغوا کروا دیں گی۔ کیا؟ شمسا اچھل پڑی۔ ہاں، اس طرح ہمیں دوہرا منافع ہوگا، رقم کی رقم ملے گی اور لڑکیاں کی لڑکیاں۔ مس افشاں نے پکا وعدہ کیا ہے اور بہت جلد وہ ان دونوں لڑکیوں کو ہمارے حوالے کرنے والی ہیں، ہم ان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ او عارف، یہ کیا کر رہے ہو؟ تالوت جلدی سے بول پڑا اور میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ کیوں، کیا بات ہے یوسف؟ میرا خیال ہے تم نے جلد بازی سے کام لیا، تمہیں یہ راز کسی طور پر افشا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ممکن ہے مس شمسا ان 2 لڑکیوں میں سے ایک ہوں، بلکہ تم بھول گئے ٹرین میں مس افشا نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا اس اشارے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا شکار یہ دونوں ہی ہوں؟ او، میں اچانک خاموش ہو گیا۔ شمسا در حقیقت بوکھلا گئی تھی، وہ اضطراری طور پر کھڑی ہو گئی، ہمارے چہروں کی سنجیدگی ہمارے ان الفاظ کی تصدیق کر رہی تھی۔ مس شمسا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے راز کو راز رکھیں گی، کیا ہم امید رکھیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن خدا کے واسطے آپ بتا دیں کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ شمسا نے کہا۔ ہم سنجیدہ ہیں مس شمسا، لیکن کان کھول کر سن لیں، آپ ہمارا راز راز رکھیں گی؟ آخر میں میرا لہجہ سخت ہو گیا اور شمسا جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ بے فکر رہیں، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور میں ہاتھ جھاڑ کر تالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اسے خوفزدہ کرنے کی؟ تالوت نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، ارے وہ ہمارے بارے میں معلومات فراہم کرنے آئی تھی، ہم نے اسے ٹھیک بات بتا دی۔ یہاں کی پوزیشن ویسے ہی عجیب ہے۔ ویسے اب پروگرام کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم یہاں روٹیاں تو نہیں توڑتے رہیں گے، تالوت بولا۔ افشاں کے سلسلے میں جاسوسی کریں گے؟ کہاں جھک مارو گے؟ کمال نے جو حالات بتائے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال افشاں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہے، احمق نہیں ہے، اور اگر میرا اندازہ درست ہے تو اسے اغوا کرنے والوں کا مقصد مالی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھو نا، طویل عرصہ ہو چکا،
اگر کوئی مالی مفاد حاصل کرنا ہوتا تو اب تک مطالبہ ہو سکتا تھا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تب پھر یا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کسی نے، میں نے کہا اور اچانک میں چونک پڑا۔ طالوت کو میرے چونکنے کا احساس ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ یار میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے۔ کیا؟ طالوت، میں نے تصدق کے سامان میں پستول دیکھا تھا۔ تو پھر؟ تصدق بظاہر بے ضرر انسان ہے، لیکن اس کے چہرے کی ایک جھلک مجھے اب تک یاد ہے۔ تفصیل بتاؤ۔ ٹرین میں وہ کمپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا تھا اور باہر اس کے چہرے کے تاثرات کافی خوفناک تھے۔ غور کیا ہے؟ کیا ہم افشاں کے اغوا میں تصدق کی شمولیت پر غور نہیں کر سکتے؟ ارے کیوں مروانے پر تلے ہوئے ہو بیچارے کو؟ اگر اس بات کا تذکرہ عام ہو گیا تو اسے اب بھنگیوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ تنویر صاحب اس کی کھال کھنچوا کر تمہیں پھر داد دیں گے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بہرحال معلومات تو حاصل کرنا ہی ہے تصدق کے بارے میں۔ ہاں ضرور کرو، اس بد نصیب کی شامت ہی تو آئی ہے اور اس کا اندازہ پہلے ہی ہو گیا، اسی وجہ سے وہ شروع سے ہمارے خلاف ہے۔ مگر کرو گے کیا؟ پہلے پستول کا مسئلہ حل کر لیا جائے۔ کس طرح؟ کمال سے اس کے بارے میں معلوم کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تمہاری دنیا کی باتیں ہیں، ضرور معلوم کرو، طالوت نے بیزاری سے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ طالوت کا بجھا بجھا پن صاف نظر آتا تھا اور بہرحال یہ حقیقت تھی، وہ اپنی دنیا کا شہزادہ تھا، اس سے اس کی ساری چیزیں چھن گئی تھیں، گویا اس کی شخصیت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس پر وہ افسردہ نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اور پھر دوسرے دن ہم نے کمال کو پکڑ لیا۔ یہ تصدق کب سے ہے تنویر صاحب کے پاس؟ طویل عرصے سے، یوں سمجھ لیں یہیں پرورش پائی ہے، تعلیم وغیرہ بھی ماموں جان نے ہی دلوائی ہے۔ آدمی کس قسم کا ہے؟ برا نہیں ہے، بس تھوڑا سا کریک ہے، بعض اوقات شکل سے بے حد خطرناک نظر آتا ہے۔ کون؟ تصدق؟ کمال ہنس پڑا۔ ہاں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے یوسف بھائی، لیکن خطرناک نہیں ہو سکتا۔ میں نے محسوس کیا ہے جیسے اس کی جیب میں پستول رہتا ہو، میں نے کہا۔ ارے توبہ، وہ پستول کے نام سے ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ کمال بدستور ہنستے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں؟ اب ایسا بھی نہیں ممکن ہے تنویر صاحب نے اسے حفاظت کے لیے پستول دیا ہو؟ نہیں جناب، اول تو یہاں ایسی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، اور پھر اس کے لیے تصدق کا انتخاب تو بہت بڑا لطیفہ ہے، کمال نے جواب دیا اور ہم خاموش ہو گئے۔ کمال کے چلے جانے کے بعد میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، بہرحال دال میں کالا تو نظر آ گیا۔ کیا مطلب؟ تصدق اندر سے اور کچھ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی الماری میں پستول دیکھا ہے، گویا جو کچھ وہ اوپر سے ہے یہاں کے لوگوں کو صرف اتنا ہی معلوم ہے۔ اس نے اپنی دوسری شخصیت دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھی ہے۔ تم کیوں اس بیچارے کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پستول دیکھا ہے طالوت، میں اسے کیسے نظر انداز کر دوں؟ مت کرو بھائی۔ مگر اب کرو گے کیا؟ طالوت نے کہا اور میں کچھ سوچنے لگا۔ پھر میں نے کہا، اس کے علاوہ تم نے ایک بات پر غور نہیں کیا۔ کرا دو، وہ بھی کرا دو، طالوت طویل سانس لے کر بولا۔ تصدق کس خاموشی سے 6000 کی چوری پی گیا ہے؟ کسی کی زبان سے تم نے اس چوری کی کہانی سنی؟ اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا تم نے؟ طالوت نے پوچھا۔ ممکن ہے وہ رقم ایسی ہو جس کے بارے میں تصدق کسی سے تذکرہ بھی نہ کر سکتا ہو، چنانچہ اس نے خاموشی سے اسے صبر کر لیا، کسی سے کہنا بھی پسند نہیں کیا۔ ممکن ہے، طالوت نے پرخیال انداز میں جواب دیا اور میں بھی خاموش ہو گیا۔ بہرحال تصدق کو کریدنا ضروری ہے۔ اب کیا کریدو گے؟ بس اس پر نگاہ رکھی جائے، میرا خیال ہے ہم دونوں مل کر ایک بار پھر اس کے مکان کی تلاشی لیں۔ یار ان معاملات میں اس طرح کام کرنے سے مجھے واقعی خوف معلوم ہوتا ہے۔ دراصل ان لوگوں کے ساتھ جو باعزت ہوں اور عزت کرتے ہوں رہ کر کوئی گڑبڑ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر کچھ اور سوچیں گے، میں نے گردن ہلا دی۔ کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں، بڑا سست وقت گزر رہا تھا، ہم لوگ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ تنویر صاحب سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی، وہ عموماً کاروباری دوروں پر رہتے تھے، ویسے جب آتے تھے تو ضرور ملتے تھے۔ محل میں کئی دلچسپیاں تھیں، لڑکیوں کی تعداد بھی کافی تھی، ہم چاہتے تو ان کے ساتھ تفریح کر سکتے تھے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ اس دن شمسا سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ گھومتی ہوئی کمال تک پہنچی اور کمال کہے لگاتا ہوا ہم تک آ پہنچا۔ شمسا ممکن ہے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ بردہ فروشوں سے بہت خوف زدہ ہے، کمال نے کہا۔ اوہ، بہرحال میں نے اس کا کافی مذاق اڑایا ہے، لیکن وہ ابھی تک سنجیدہ ہے۔ ویسے معاملہ کیا ہوا تھا عارف صاحب؟ وہ جاسوسی کرنے آئی تھی، کہنے لگی ہم اسے افشاں کے بارے میں سب کچھ بتا دیں،
وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی، اور میں نے سب کچھ بتا دیا، میں نے معصومیت سے کہا، اور کمال پھر ہنس پڑا۔ کافی دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، بڑی سست زندگی گزر رہی ہے یوسف بھائی، کیوں نہ کوئی تفریحی پروگرام بنایا جائے؟ بنا لو، ویسے بھی تو تمہارے مہمان ہیں۔ او، آپ نے کبھی فرمائش نہیں کی؟ بہرحال یہ کون سی بڑی بات ہے، لیکن ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ کیا؟ افشاں باجی، میرا مطلب ہے شکیلہ خاتون کو ساتھ لے جانے کے لیے آپ کو ان سے ہی بات کرنا ہوگی۔ وہ بڑی اماں سے کہیں، اگر وہ کہیں گی تو بڑی اماں سب کو اجازت دے دیں گی۔ ہاں، کیا حرج ہے، میں کہہ دوں گا شکیلہ سے۔ بس تو پھر طے، کل کا پروگرام رکھ لیا جائے۔ آپ آج ہی یہ کام کر لیں۔ میرا خیال ہے دوپہر کے کھانے کے بعد مس شکیلہ سے آپ گفتگو کر لیں اور ان سے کہہ دیں کہ شام 4 بجے تک آپ کو جواب دے دیا جائے۔ ہم ماموں جان کے ایک باغ میں پکنک کو چلیں گے۔ اس پورے علاقے میں سیر و تفریح کے لیے ماموں جان کے باغوں سے عمدہ جگہ اور کوئی نہیں۔ اوکے، میں بات کر لوں گا، لیکن ایک وعدہ تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ کیا؟ بھائی تبرک کے بغیر زندگی ہی بے مزہ ہے، اگر وہ ساتھ نہ ہوئے تو کیا خاک لطف آئے گا؟ ہاں، تصدق کے بغیر تو زندگی واقعی بے مزہ ہے، وہ کیوں نہ ہوں گے؟ کمال ہنستے ہوئے بولا۔ بس تو ٹھیک ہے، تیاریاں کر لو، میں دوپہر کے کھانے کے بعد شکیلہ سے گفتگو کروں گا، میں نے کہا، اور پھر کھانے کی میز پر میں نے شکیلہ کو اشارہ کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تو شکیلہ بڑی ماں کے ساتھ اندر چلی گئی، لیکن 15 منٹ کے بعد ہی وہ واپس ہمارے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا نا یوسف صاحب؟ ہاں، بیٹھ جاؤ، طالوت نے کہا، اور شکیلہ بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس وہی، کوئی تبدیلی نہیں ہے، پکنک کا پروگرام ٹھہرا ہے۔ اوہ، شکیلہ نے آہستہ سے کہا، تمہیں بڑی ماں سے اجازت لینا ہے، میرا خیال ہے وہ میری بات نہیں ٹالیں گی۔ بس تو ان سے بات کر لو، کل ہم پکنک پر چلیں گے، اجازت لینا ہی ہے۔ میں لے لوں گی، شکیلہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی اور پھر شکیلہ واپس چلی گئی۔ تنویر صاحب موجود نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ بہرحال اجازت مل گئی تھی، چنانچہ دوسرے دن بہت سی گاڑیاں تنویر صاحب کے باغ صوفیہ کی طرف چل پڑیں۔ ان میں تنویر صاحب کے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ ہماری جیپ میں بھائی تبرک مہمان خصوصی تھے، باقی شکیلہ تھی، کمال تھا، نادرہ تھی، ہم دونوں تھے۔ شمسہ البتہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ تصدق کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور طالوت کی رگ شرارت بھڑک رہی تھی، چنانچہ اس نے بڑے پیار سے انہیں پکارا، بھائی تبرک۔ تصدق چونک پڑا۔ جی فرمائیے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ناراض ہیں؟ آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں، مالکان کے منہ چڑھے ہیں اور مجھے بہرحال ملازمت کرنی ہے۔ تصدق نے دانت نکالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا بھی کیا، ہر انسان کو عزت عزیز رکھنی چاہیے، ملازمتیں تو بہت مل جاتی ہیں۔ طالوت جلدی سے بولا، او، اب میں سمجھا، شاید آپ نے یہاں ملازمت حاصل کرنے کے لیے یہ چکر چلایا ہے، لیکن آپ میری جگہ لینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ تنویر صاحب سے کہیں کچھ اور بندوبست کر دیں گے۔ میری بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا ہے، کسی طرح تبرک سے جان چھڑا دو، اس کی جگہ دے دوں گا، فی الحال اور کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ طالوت نے سنجیدگی سے کہا، ارے نہیں یوسف بھائی، آپ کہاں ملازمت کرتے پھریں گے، جانے دیں۔ کمال نے ہنستے ہوئے مداخلت کی، ہاں اور کیا، اور پھر آپ کو ملازمت کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، آپ کی ملازمت تو لگی ہوئی ہے۔ تصدق نے بھرپور چوٹ کی اور مجھے غصہ آ گیا۔ کمال بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شکیلہ الجھن آمیز نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پھر بدتمیزی کی ہے تصدق صاحب، کمال سنجیدگی سے بولا۔ سوچ سمجھ کر کی ہے، براہ کرم آپ مداخلت نہ کریں، تصدق غرایا۔ یعنی کیا مطلب؟ کمال نے بھی بگڑ کر پوچھا۔ اس سے پہلے وہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں، آپ اس وقت کچھ نہیں بولے، میں بھی کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں؟ میں تنویر صاحب کو جواب دے لوں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو تو آپ انہیں سمجھا لیں۔ تصدق نے کہا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ پکنک پر چل رہے ہیں نہ کہ جھگڑا کرنے۔ شکیلہ الجھ کر بولی، ڈرائیور گاڑی روکو۔ کمال نے غصیلے انداز میں کہا اور ڈرائیور نے جیپ روک دی۔ آپ نیچے اتر جائیے مسٹر تصدق، کمال نے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ فوراً نیچے اتر جائیے، آپ چاہیں تو کسی دوسری گاڑی میں آ سکتے ہیں، نہ آنا چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ یہاں سے میں کیسے واپس جاؤں گا؟ تصدق بھی غرایا۔ میں نہیں جانتا، کمال نے کہا اور تصدق دانت پیستا ہوا نیچے اتر گیا۔ چلو، کمال نے کہا اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، شکیلہ نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے افشاں باجی، آپ فکر نہ کریں، کمال نے جواب دیا۔ تصدق کسی دوسری گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا۔ تنویر صاحب کا واقعی باغ بے حد حسین تھا، اسے ایک اعلیٰ پائے کی تفریح گاہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی،
سوئمنگ پول، اعلیٰ مکان، خوبصورت روشیں، بعض مقامات کو بے حد حسین شکلیں دی گئی تھیں، اور پھر کھانے پینے کا عمدہ بندوبست۔ تصدق کے واقعے سے طبیعت کچھ مقدر ہو گئی تھی، لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کو کوئی تفصیل نہیں معلوم تھی، اور پھر یوں بھی تصدق کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، اس لیے کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ لڑکیوں نے ٹولیاں بنا لیں، لڑکوں نے الگ ٹولیاں بنا لیں۔ نہانے کا پروگرام بنایا گیا، پھر دوپہر کا عمدہ کھانا۔ طالوت کو سوئمنگ پول بے حد پسند آیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد پھر نہانے کا پروگرام بنایا گیا اور ہم سوئمنگ پول میں اتر گئے۔ یوں شام کے تقریباً 4 بج گئے، تب کمال نے واپسی کی تیاری کی تجویز پیش کی۔ بالکل، ہم نے تائید کی۔ چلو سب کو اطلاع کر دو، کمال نے کچھ ملازموں سے کہا، اور ملازم باغ میں دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ گئے۔ ساری ٹولیاں یکجا ہونے لگیں اور تھوڑی دیر کے بعد سبھی واپس آ گئے۔ شکیلہ کہاں ہے؟ طالوت نے کہا، اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شکیلہ کہاں ہے کمال؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، افشا باجی کہاں ہے؟ کمال بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر ہم دوسروں سے شکیلہ کے بارے میں معلوم کرنے لگے، اور پھر عجیب سی پوزیشن ہو گئی۔ پتہ چلا کہ شکیلہ کو کافی دیر سے کسی نے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کسی گڑبڑ کا اعلان کرنے لگی، اور پھر سب ہی پورے باغ میں پھیل گئے۔ ایک ایک گوشہ چھان مارا گیا، لیکن کسی جگہ شکیلہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ بڑی عجیب پوزیشن تھی۔ آخر شکیلہ کہاں گئی؟ سب ہی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ رات ہو گئی، لیکن شکیلہ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ عارف، طالوت نے ایک گوشے میں جا کر کہا، کیا شکیلہ کی گمشدگی میں تصدق کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ طالوت ہونٹ بھینچ کر بولا۔ تصدق؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، وہ کمینہ فطرت انسان ہے۔ ممکن ہے اس نے کسی انتقامی جذبے کے تحت ایسی کوئی حرکت کی ہو۔ میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ ثابت کرنا سخت مشکل ہوگا۔ میں اس سے اگلوا لوں گا۔ اگر اس نے انتقاماً یہ حرکت کی ہے تو پھر اسے معاف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، طالوت نے غراتے ہوئے کہا۔ لیکن طالوت، اس حرکت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بس انتقام، ہمیں پریشان کرنے کی کوشش۔ لیکن یہ تو جرم ہے۔ وہ صورت ہی سے جرائم پیشہ معلوم ہوتا ہے۔ بات بہت الجھی ہوئی ہے۔ اگر مذاق ہی مذاق میں یہ معاملہ اس حد تک سنجیدہ ہو گیا ہے تو پھر اور بتاؤ، شکیلہ کہاں جا سکتی ہے؟ ممکن ہے طالوت، اس کی گمشدگی میں دوسروں کا ہاتھ ہو۔ دوسرے کون؟ وہ جنہوں نے افشاں کو غائب کیا ہے، میں نے کہا، اور طالوت کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن کا اظہار ہو رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر کوفت میں مبتلا ہے۔ وہ ایک اشارے میں سارے راز کھول سکتا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے، وہ آہستہ سے بولا، اور پھر کمال ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اب کیا ہوگا عارف بھائی؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ بڑی پریشانیاں کھڑی ہو گئیں۔ آخر وہ یہاں سے کہاں جا سکتی ہے؟ کمال، کیا ہم اس میں تصدق کے ہاتھ پر غور کریں؟ میں نے کہا، اور کمال بھی اچھل پڑا۔ تصدق؟ مگر کیوں؟ ہم سے انتقام ممکن نہیں ہے، لیکن آپ اس بارے میں تحقیقات کر سکتے ہیں۔ تصدق کی فطرت میں گھنا پن بہت ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ وہ جہاں تک جا سکتا ہے، ہم اسے واپس بھی لا سکتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ کوئی ممکنہ جگہ رہ گئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بس تو واپس چلو، بڑی ماں کی حالت پھر خراب ہو جائے گی۔ بہرحال انوکھی واردات ہے، ہم بھی سخت پریشان ہیں، میں نے کہا، اور کمال خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس چل پڑے۔ جتنے لوگ پکنک پر آئے تھے وہ سخت پریشان تھے، اور پھر گھر واپس آئے تو کوہرام مچ گیا۔ بہرحال شکیلہ کی گمشدگی کی اطلاع بڑی ماں کو دینا ہی تھی۔ حسب معمول بڑی ماں کے اوپر بہت برا اثر ہوا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئیں، خلا میں گھورتی رہیں، پھر پلٹ کر سو گئیں، اور جاگیں تو ان کی وہی کیفیت تھی۔ تصدق کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ باہر موجود ہے، بلاؤں بڑی اماں؟ نہیں، اسے بتا دو حادثہ ہو گیا، پھر حادثہ ہو گیا، بڑی ماں نے درد بھرے لہجے میں کہا، اور سب کے دل دکھ کر رہ گئے۔ ہم دونوں بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ طالوت نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا اور میں اٹھ گیا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ طالوت کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا، اور پھر اس نے ایک ملازم کو روکا۔ تصدق کہاں ہے؟ اپنے مکان میں گئے ہیں جناب۔ آؤ، طالوت نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کیا خیال ہے طالوت، تصدق سے بات کریں گے؟ براہ راست ہاں، مگر کیا یہ مناسب رہے گا؟ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ طالوت کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ پھر بھی آ جاؤ یار، طالوت نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور میں نے شانے ہلائے۔ طالوت کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ بہرحال ہم دونوں تصدق کے مکان پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ طالوت اندر داخل ہو گیا۔ تصدق ایک کرسی پر بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا۔ ہم دونوں کو اس طرح داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ کھڑے ہو جاؤ، طالوت نے سرد لہجے میں کہا۔
کیا تنویر صاحب نے تمہیں اس پورے علاقے میں دندناتے پھرنے کی اجازت بھی دے دی ہے؟ تصدق نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کھڑے ہو جاؤ، طالوت اسی انداز میں بولا۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ تصدق کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ طالوت کی ٹھوکریں اس کی کرسی پر پڑیں اور کرسی الٹتے الٹتے بچی۔ تصدق اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ خونخوار انداز میں ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ میں بھی خود کو باز نہیں رکھ سکوں گا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے، اس نے خوفناک لہجے میں کہا۔ وہاں سے تم کہاں گئے تھے؟ طالوت نے پوچھا۔ کہاں سے؟ تصدق بے اختیار بولا۔ پکنک پر جاتے ہوئے، اس جگہ سے جہاں سے تمہیں اتار دیا گیا تھا۔ جہنم میں، تم سے غرض؟ تصدق سنبھل گیا۔ شکیلہ کہاں ہے؟ وہ بھی جہنم میں گئی، چلو تم باہر نکلو۔ تصدق آگے بڑھا اور اچانک طالوت کا ہاتھ گھوم گیا۔ تصدق کے پھولے ہوئے گال سے ایک زوردار آواز بلند ہوئی تھی اور تصدق آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح جھپٹا اور میں نے اس کے پاؤں میں پاؤں پھنسا دیا۔ تصدق پیٹ کے بل گرا تھا اور اس کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ طالوت نے اوپر سے اس کے کئی ٹھوکریں رسید کر دی اور تصدق بل بلانے لگا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ بتاؤ شکیلہ کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ مجھے کیا معلوم سور کے بچوں، وہ دھاڑا۔ جھوٹ بولتے ہو، میں تمہاری کھال تمہارے بدن سے اتار لوں گا۔ میں کہے دیتا ہوں، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سمجھے؟ میں تصدق پاگلوں کے سے انداز میں بولا۔ شکیلہ کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں گا، تصدق نے کہا، اور اسی وقت کمال اندر پہنچ گیا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر وہ چونک گیا۔ آؤ آؤ، تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، آؤ۔ تصدق دھاڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمال بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ مار رہے ہیں مجھے، شکیلہ کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں میں نے اسے اغوا کیا ہے، پوچھ لو مجھ سے اس کا پتہ، آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ کمال احمقوں کے سے انداز میں سر کھجانے لگا۔ پھر اس نے ہماری طرف رخ کر کے کہا، وہ ماموں جان اچانک آ گئے ہیں، صورتحال ان کے علم میں بھی آ گئی ہے، آپ لوگوں کو پوچھ رہے ہیں۔ آ گئے تنویر صاحب، اب ان کے ساتھ ہی بات ہوگی، تصدق نے بپھرے ہوئے انداز میں کہا۔